اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المنافقون مدنی سورت ہے، 63ویں سورت ہے جی۔ 62 سورتیں آپ نے پڑھ لی، قرآن کا ایک بڑا حصہ آپ نے پڑھ لیا۔ اب آپ نے اپنے اوپر غور کرنا ہے، اور یہ فرض ہے آپ پر، کیونکہ قرآن پڑھا جاتا ہے چینج کے لیے۔ میں نے امام شافعی کی ڈسکشن آپ کو ایک سے زائد بار سنائی ہے نا، جو انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ کی، اور اس میں انہوں نے اسے کیا نصیحت اصل میں کی کہ تم قرآن اپنی سیلف گرومنگ کے لیے پڑھو، تو اپنے آپ کو ایک بہتر مومن بنانے کے لیے قرآن پڑھنا ہے۔ تو 62 سورتیں ہم نے پڑھی، جن میں قرآن کا بڑا حصہ آ جاتا ہے۔ اس میں جو 10 طوال ہیں وہ گزر گئی، یعنی 10 بڑی سورتیں، بقرہ، نساء، آل عمران، سب 10 پہلی بڑی سورتیں نکل گئی، جو آپ کو پتا ہے کہ قرآن کا 1/3 بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ طوال مفصل بھی گزر گئی، یعنی کہ یہ لمبی صورتیں، اور پھر وہ درمیانی صورتیں بھی گزر گئی جو طوال ہے مفصل نہیں ہے، یعنی کہ رعد، یونس وغیرہ۔ اب تو قرآن کا بالکل کہنے کو جو ہے 63 صورتیں، یہ 63rd صورت ہے اور 62 پڑھی ہے، ایکچولی ہم نے قرآن کا 80% حصہ پڑھ لیا۔ ایسے ہی ہے نا، صورتوں کی گنتی میں ابھی ایک بڑا حصہ باقی ہے، لیکن کانٹینٹ کو آپ دیکھیں گے تو آپ 80% سے زیادہ پڑھ آئے ہیں۔ اب ایسی صورت میں کیا ہم نے کسی اپنے اندر کی عادت کو چینج کیا؟ ہم نے اوپر کوئی قابو پایا؟ ہم کوئی بہتر ہوئے؟ مجھ میں کیا چینج آیا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق کے بیٹے، آپ کو پتا ہے عبادلہ عربہ میں سے ایک عظیم شخصیت، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 4 لوگوں سے قرآن سیکھو، ان میں ایک نام عبداللہ بن عمر کا۔ الگ لڑکے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، لیکن علم کا سمندر ہے۔ تو وہ کہنے لگے اپنے اسٹوڈنٹ سے، بوڑھے ہو گئے تھے تو اپنے اسٹوڈنٹ سے کہنے لگے، غالباً سوال کیا گیا ہوگا، یہ پتہ نہیں ہے، یہ میرا خیال ہے کہ ان سے سوال کیا گیا ہوگا کہ چینج کیوں نہیں آتا جیسے ہم بھی کرتے، تو اس کا جواب ہوگا یہ غالباً کہ انہوں نے کہا بات یوں ہے کہ ہم لوگ پہلے اسلام قبول کرتے تھے، پھر ہمیں قرآن ملتا تھا، اور اس کے لیے ہمیں مشقت کرنا پڑتی تھی، کہ یعنی آپ کو پتا ہی ہے جو مسلمان ہوتا تھا اسے کیا کیا سہنا پڑتا تھا۔ خود جو عبداللہ بن عمر ہیں اپنے ابا کے گھر میں نہیں رہے، حالانکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب حیثیت تھے، امیر تھے، مگر یہ ان کا گھر چھوڑ کر، کیونکہ موالی میں گھر تھا ان کا، اور مسجد جو تھی وہ مدینہ کے اندر تھی، تو روز آنا جانا پاسبل نہیں تھا۔ خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیوٹی باندھ رکھی تھی ایک انصاری کے ساتھ، ایک دن وہ آتے تھے ایک دن وہ آتے تھے، تو اب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر روز بھی آتے تو لیٹ پہنچنا، اس طرح پرابلمس تھی، تو وہ گھر چھوڑ کر صفہ میں آ گئے، اور صفہ والوں کے ساتھ ہی تھا، یہ نہیں کہ ان کے ابا ان کا ٹفن باندھ کر لاتے تھے، صفہ والوں کے ساتھ ہی تھے، کھانا ملا تو کھایا، نہیں ملا تو نہیں کھایا۔ اگر عمر سب کو کھلا سکتے تھے تو لاتے تھے، نہیں کھلا سکتے تھے اپنے بیٹے کے لیے نہیں لاتے تھے، تو پھر ان کا صفہ والوں کے ساتھ سارا واسطہ رہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھرو آؤٹ صفہ میں رہے جب تک شادی نہیں کی، شادی کی تو اپنے گھر میں گئے، تو اتنی مشقت سہی۔ پھر اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے مکہ میں مار پیٹ تھی، مدینہ میں منافقین کی چالیں تھیں، بھوک تھی، کئی مسائل تھے، ان سارے مسائل کے ساتھ نمٹ کر قرآن کا علم لیتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں ہم لوگوں کے زمانے میں، ہم صحابہ کے عہد میں، ہم پہلے اسلام قبول کرتے تھے، پھر ہمیں قرآن ملتا تھا، اور ہمیں اس کے لیے مشقت کرنا پڑتی تھی۔ تم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو پہلے قرآن مل جاتا ہے، اس کے بعد تم اسلام کی طرف آتے ہو، یعنی پیدائشی مسلمان ہے نا، شعوری طور پر کبھی سوچا ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے۔ بچہ جب ہوش سنبھالتا ہے ماں باپ بغیر سوچے سمجھے قرآن پڑھا دیتے ہیں نا، اب وہ بڑا ہوتا ہے تو قرآن پڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اب ہمیں تو خیر نہیں سمجھ آتی، لیکن جو عرب ہے اس کو تو موٹا موٹا ترجمہ سمجھ بھی آتا ہے، مگر شعوری اعتبار سے کبھی غور ہی نہیں کیا، لہٰذا قرآن تو مل گیا پیدا ہوتے ہی، مگر اسلام نہیں ملا۔
وہ مقصد نہیں ملا جس کے لیے قرآن پڑھنا تھا. تو کہتے ہیں لہٰذا ہوتا یہ تھا کہ ہمارے وقت میں جب کوئی 10 آیتیں پڑھ لیتا تھا تو وہ وہاں پر رک جاتا تھا جب تک ان 10 آیتوں کے اوامر و نواہی پر پورا عمل نہیں کر لیتا تھا وہ آگے یاد نہیں کرتا. تم لوگ پورا قرآن سورہ فاتحہ سے الناس تک پڑھ لیتے ہو اور میں تمہارے اندر ایک رتی برابر تبدیلی نہیں پاتا. یہ تابعین کے عہد کی بات ہو رہی ہے. اب تو خیر زمانہ ہی فتنوں کا ہے. اب آپ کو وہ سوال کا جواب ملا جو اکثر آپ کہتے ہیں کہ یہ عالم کیا قرآن نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں مگر کس لیے پڑھتے ہیں؟ اپنے اپنے ہیں نا مقاصد. علامہ امام عبد الباسط جو ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن جو جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے وہ پاتا ہے. جو شفا کے لیے پڑھتا ہے اسے شفا ملے. سنتے ہیں نا لوگ سورہ رحمان شفا کے لیے، کوئی حرج نہیں ہے سنیں، لیکن پھر شفا ہی ملے گی. جو قرآن ثواب کے لیے پڑھتا ہے ثواب مل جائے گا. جو قرآن اس لیے پڑھتا ہے کہ لوگوں کو لاجواب کر سکے، بحث میں جیت سکے، اس کو وہ مل جائے گا، جدال کر سکے. اور جو پڑھتا ہے ہدایت کے لیے، ہدایت اسی کو ملے گی. سمجھ گئے؟ تو قرآن کیوں ہم پڑھ رہے ہیں؟ ہدایت کے لیے پڑھنا ہے. باقی دیکھیں ثواب تو آٹومیٹیکلی جو بندہ قرآن پہ چلنا شروع کر دے گا اس کی تو پوری زندگی ثواب بن جائے گی، پوری زندگی. یعنی وہ اٹھ کے اپنے شوہر کی روٹی بھی پکا رہی ہے عورت اور اس کی نیت اپنے رب کی رضا ہے تو اس میں بھی اجر ہے کہ نہیں ہے نا. اپنے بچے کو سنبھال رہی ہے تو اس میں بھی اجر ہے. گھر کی صفائی کر رہی ہے اور نیت ہے کہ بھئی صفائی نصف ایمان ہے تو اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا اپنے گھر گندے مت رکھو یہود کی طرح، اس میں بھی اجر ہے. نہا کر کپڑا پہن رہے ہیں اور نیت یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنی نعمتوں کا اثر اپنے بندوں پر دیکھنا پسند کرتا ہے، اس میں بھی اجر. کہاں اجر نہیں ہے؟ سونے میں بھی اجر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا مومن کا سونا بھی 22 سے اجر ہے کیونکہ وہ اس لیے سوتا ہے کہ اٹھ کر کام کرنے کی قوت حاصل کر سکے. اس کا کھانا بھی اجر ہے کیونکہ وہ اس لیے کھاتا ہے کہ وہ قوت حاصل کر سکے کام کرنے کے لیے. تو پھر پوری زندگی اجر بن جاتی ہے جب آپ کی زندگی قرآن کے لیے. پھر بولنا بھی اجر بن جاتا ہے، ہر چیز. یعنی انتہا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا نا کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ جو مجامعت کرتے ہو فزیکل ریلیشن اس پہ بھی اجر ملتا ہے. ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم اپنی خواہش پوری کرتے ہیں اس پہ بھی اجر ہے. آپ نے کہا ہاں اگر تم حرام کاری کرتے تو گناہ ملتا، تو جب تم نے حرام کاری سے بچ کر اپنی خواہش جائز طریقے سے پوری کی تو اس کا اجر ہے. تو پھر تو زندگی ایسی ہو جاتی ہے. پھر اجر کے لیے آپ کو علیحدہ کسی پہاڑی پر بیٹھ کر چلا نہیں کاٹنا پڑتا. آپ کی پوری زندگی کا ہر قدم اجر بن جاتا ہے. صبح اٹھے تو اللہ کے ذکر سے دن شروع کیا، رات کو سوئے اللہ کے ذکر پر دن ختم کیا، وہ ہر چیز اجر بن جاتی ہے جب قرآن پر ہم چلتے ہیں. اور جب ہم قرآن سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر کسی چیز میں کوئی اجر نہیں رہتا. ابھی مل جائے گی. کیوں؟ جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سیکھیں گے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم نہیں سکھاتے تھے؟ سکھاتے تھے. کیا کہتے ہیں کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دم اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کی آیتیں سکھاتے تھے، ہے نا. تو پھر جب انشاءاللہ آپ سنت پر عمل کرنے لگیں گے، کیونکہ قرآن پہلی چیز ہی سنت سکھاتا ہے، تو سنت میں آ جاتا ہے نا اپنے آپ کو دم کرنا، بچوں کو دم کرنا. آپ دم کریں گے تو شفا تو آ ہی جائے گی. اسی طرح مسئلوں کا حل بھی خود بخود آ جائے گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسائل تھے. سب سے پہلے تو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ زندگی مسائل کے بغیر نہیں ہو سکتی، یہ دنیا ہے. اور دوسرا جب مسئلہ ہوگا آپ وہی کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ نفل حاجت پڑھتے تھے اور کچھ دعائیں ہیں جو بھی پڑھیں. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. یہ سب دعائیں، اس کے سوا بھی دعائیں ہیں، میں نے 2-3 مشہور بتا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرنے لگتے تھے، دعا مانگنے لگتے تھے، استغفار کی کثرت کرنے لگتے تھے. آپ بھی کریں گے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور اس کے بعد بھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو اس کا حکم یہی ہے. تو بات یہ ہے سب کچھ آٹومیٹیکلی ہو جائے گا. مین بات ایک ہی ہے، قرآن و سنت کو تھامو. اللہ کی رحمتیں ان پر آ جاتی ہیں جو اللہ کی راہ پر چلتے ہیں اور اللہ پھر راستے پیدا کر دیتے. تو اصل بات یہ ہے اپنے آپ سے سوال کریں اور ہم اپنے آپ کو سب سے اچھا جج خود کر سکتے ہیں. تو اپنے آپ کو خود جج کریں. تنہائیوں میں بیٹھیں، رات کو اٹھیں، جب سارے سو رہے ہوں بیٹھ جائیں اور خود اپنے آپ سے پوچھیں
کہ میں نے ان تقریباً 3-3.5 سالوں میں قرآن کو پڑھا ہے، میں نے اپنے آپ کو کتنا چینج کیا، کس کس بات میں ابھی بھی میں ویسی ہی ناقص ہوں، اور کس کس بات کو میں نے ابھی تک ایڈمٹ نہیں کیا کہ یہ غلط ہے. دیکھیں مختلف ہوتی ہے سچویشن ایک ہی بندے کے ساتھ. یعنی ایز فلک ناز کچھ کام میں نے کیے ہیں، کچھ کام میں کرنا چاہتی ہوں پر کر نہیں پا رہی اپنی نفسانی کمزوری کی بنا پر، کچھ کام ایسے ہیں جن کو میں ماننا ہی نہیں چاہتی. ہر انسان میں ہوتا ہے، یعنی ان کی ہمیں اتنی عادت پڑی ہوتی، اتنی لذت پڑی ہوتی ہے. فار ایگزامپل ایک بات ہے کہ گانا سننا، تو بعض لوگوں کو اتنا اس کا چسکا ہوتا ہے کہ وہ بحثیں کرتے ہیں کہ نہیں کہاں لکھا ہے حرام ہے لا کر دو، ہے نا. یہ باتیں کیوں ہوتی ہیں؟ ہم چھوڑنا نہیں چاہتے. تو یہ بیٹھ کر اپنے آپ کو جج کریں کہ اٹس ڈن. اچھا پھر ڈن کے اندر بھی دو چیزیں ہیں، دو لسٹیں ہیں، ایک جن کو ہم پراپرلی فالو کر رہے ہیں اور دوسرا امپراپر فالو کر رہے ہیں. سمجھ گئے؟ جن کو امپراپر فالو کر رہے ہیں ان کو پراپر کرنا. جن کاموں کو نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ کیا واقعی کوئی دقت ہے مجھے، یا کہ میں نے بہانے ہی بنائے ہوئے؟ یہ خود بیٹھ کر، کیونکہ دیکھیں جتنا سچ میں اپنے آپ سے بول سکتی ہوں میں کسی سے نہیں بولتی. وہ ممتاز مفتی کہتے ہیں پورا سچ تو کوئی سہیلی سے بھی نہیں بولتا، اس سے بھی آدھی بات چھپا لیتا. تو پورا سچ ہم یا رب سے بول سکتے ہیں یا اپنے آپ سے. تو پھر اپنے آپ کو پوری طرح بیٹھ کر اینالائز کریں سچائی کے ساتھ. That analysis is for you, not for me. تو اپنے ان رازوں کو اپنے ہی ساتھ شیئر کریں. جیسا کہ میں نے آپ کہا that analysis is not for me, that is for you. کہ اپنے لیے چیلنج بنائیں، مجھے اس لیول تک پہنچنا ہے. دیکھیں جہاں جو جنت کا درجہ چاہیے، آپ جب کوئی عہدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، فرض کریں آپ جاب کرتی ہیں، آپ پرائمری ٹیچر، آپ کہتی ہیں نہیں تھک گئی میں پرائمری کے بچے پڑھا کر، میں نے ہائر لیول کا پڑھانا ہے، ہائر اسکول میں پڑھانا ہے، ہائی اسکول میں. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اگلا کورس ٹارگٹ کرتے ہیں، آپ چیک کرتے ہیں ہائی اسکول کی جاب کے لیے کون سا کورس کرنا ہوگا، اس کے کتنے سیمسٹر ہوں گے، میں کتنے عرصے میں پورا کر سکتی ہوں، میں کتنا ٹائم دے سکتی ہوں. کرتے ہیں نا سارا کچھ جمع تفریق، اور پھر کر لیتے ہیں. تو بھائی جنت کا درجہ اعلیٰ چاہیے تو پھر جمع تفریق کرو بیٹھ کر. ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. اور یاد رکھیں ہم لوگ اس وقت یہاں ایک بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو اپنی زندگی کی لاسٹ اننگ میں نہ آ گیا. ہم سب 40 کر چکے کراس، ہم سب لاسٹ اننگ میں آ گئے. ابھی لاسٹ اننگ اپنی جنت کے لیے کھیلیں، چھوڑ دیں سب کچھ، جو کچھ کر سکتے تھے کر دیا. اب بچوں کو ان کے معاملات کے حوالے کرتے ہیں، دعاؤں سے مدد رکھیں، اگر بات مانتے ہو تو مشوروں سے بھی مدد رکھیں. میں سمجھتی ہوں یعنی کہ میں نے بہت غور کیا اس بات پر کہ اللہ اولادوں کی بے رخی اس لیے دکھاتا ہے کہ ہم یہ جان جائیں کہ قیامت کے دن بھی یہ ہونے والا ہے. اور اس وقت میں جو ہماری زندگی کے آخری سال ہیں ہم اللہ کو پکڑ لیں، کیونکہ ہم سب کو اپنے بچوں کی شدید محبت حاصل ہوتی ہے، اور اس عمر میں آ کے یک اولادیں جو ہے نا طوطا چشم ہو جاتی ہیں اکثریت کی، اور یعنی کہ ایک دم سے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں اور ہم تڑپتے ہیں کہ کیوں ہوا. دنیاوی ریزنز تو مختلف ہوتی ہیں، وہ سب کی سیم ہوتی ہیں، پیسے ہوتے ہیں یا گھر ہوتے ہیں، پراپرٹیز ہوتی ہیں، وہ ایک ہی قصہ ہے. لیکن اصل ریزن کیا ہے؟ تو میں تو سوچ کر اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ یہ بھی اللہ کا فضل ہے. اللہ ہمیں دنیا میں دکھا دیتے کہ یہ سارے رشتے ضرورت کے ہیں. اگر دنیا کی 1-2 مرلے کی پراپرٹی کے لیے 40-50 لاکھ کے لیے اولادیں آنکھیں ماتھے پر رکھ سکتی ہیں تو وہ تو جنت جہنم کا معاملہ ہے. کوئی نہیں کھڑا ہونے والا تمہارے ساتھ. جیسے تمہیں دنیا میں کٹہرے میں کھڑا کرتی ہے، قیامت کے دن بھی تمہیں کٹہرے میں کھڑا کرے گی یہ اولاد. ابھی ٹائم ہے، سدھر جاؤ. آخری وقت میں سمیٹ لو سب کچھ، آخری وقت. اور جو اس میسج کو سمجھ گیا نا بچ گیا. اور ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں، جب آپ پریشان ہوتے ہیں نا تو کوئی آیت آ جاتی ہے آپ کے سامنے، کوئی میسج کر دیتا ہے، کوئی تلاوت میں آ جاتی ہے بات، یا آپ کو ویسے ہی یاد آ جاتی ہے. میں کچھ دنوں میں بہت پریشان تھی اور میں سو رہی تھی اور میں نے خواب دیکھا کہ میں بیٹھی اور میں میسج ہے جیسے نا موبائل ہی میں دیکھا ایسے جیسے میسج اور لکھا ہوا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. تو میں اٹھی تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے یہ سچ مچ ہوا ہے. کچھ دیر بعد مجھے ریئلائز ہوا کہ اٹ واز اے ڈریم. لیکن یہ میسیجز ہیں، جب ہم اللہ سے دعا مانگتے پھر اللہ ہمیں انڈائریکٹ چھوٹا سا جواب دے دیتے ہیں، غور کر لو، راستہ نکال لو.
تو یہ اللہ ہمیں جھنجھوڑتے ہیں کہ بھائی پوری زندگی پوری جوانی گوا دی, اب تو سنبھل جاؤ, اب تو سنبھل جاؤ. جو دنیا میں فیض نہیں دے پا رہے بچے, اور یہ کسی ایک بچے کی بات نہیں ہے, اصل میں ویسٹڈ انٹرسٹ چینج ہو جاتے ہیں نا, ان کی زندگی آگے چل پڑتی ہے, ہماری ٹھہر جاتی ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک ٹھہرے ہوئے کے ساتھ کوئی اپنا سفر چھوڑ کے ٹھہر جائے؟ کوئی نہیں ٹھہرتا. ہم بڈھے ہو جاتے ہیں, ہمارا سفر رک جاتا ہے. دیکھیں نا, اب جیسے بچے بیاہ دیے, اب میری زندگی میں آگے کیا سفر؟ کچھ نہیں, میں رک گئی ہوں. بچوں کی زندگی شروع ہوئی ہے, ان کے بچے چھوٹے ہیں, انہوں نے جاب کرنی ہے, پالنا ہے, پڑھانا ہے, ان کے انٹرسٹ اور ہیں. میرا اور ان کا انٹرسٹ آپس میں ٹکرا رہا ہے, ٹکرائے گا, یہی فطرت. اب میں ان کے ساتھ دوڑ نہیں لگا سکتی, میری قوت نہیں رہی, اور وہ میرے ساتھ ٹھہر نہیں سکتے. ان کی حقیقت جو ہے زمینی حقیقت اور ہے, انہوں نے آگے ہی جانا ہے. اور پھر چھوڑنے کے لیے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھ پر بات نہ ہے. چھوڑنے سے مراد فزیکلی چھوڑنا نہیں ہے, رستے بنانا ہے. تو اس میں پھر یہی ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے اور بھی اختلافات آتے ہیں. یہ گھر ہمیں کیوں نہیں دیا, وہ دکان ہمیں کیوں نہیں دی, یہ پیسے ہمیں کیوں نہیں دیے, چھوٹے بھائی کو کیوں دیے, بڑے کو کیوں دیے, بہن کو کیوں دیے, یہ سب چلتا ہے, ہر گھر کی کہانی. تو پھر کھٹاس آتی. مگر یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. ساری زندگی دے کر جنہیں ہم دنیا میں راضی نہیں کر سکے, آخرت میں ہم سے خاک راضی ہونے والے. کیونکہ جنت کے رستے پر تو پکا پکا ہم نے بھی ان کو نہیں ڈالا, کوتاہیاں ہیں ہماری تربیتوں میں. تو وہ تو قیامت کے دن لازمن پکڑیں گے کہ جی انہوں نے کون سا ہمیں مرد مومن بنا دیا تھا. تو پھر آج اپنی آخرت کی تیاری. وہ فیض کہتے ہیں, نہ گواؤ ناوک نیم کش. ناوک جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ تیر کو. نظروں کے تیر ضائع نہ کرو. نہ گواؤ ناوک نیم کش, دلے ریزہ ریزہ گوا دیا. جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو, تنے پاش پاش لٹا دو. کہ جو اب باقی ہے اس کو سمیٹ لو. اپنی قوتیں اپنی صلاحیتیں دے دیں, جو کرنا تھا کر دیا, اب باقی ٹائم اپنے لیے اسپینڈ کر. ٹھیک ہے, لوگ کہتے ہیں اپنا بڑھاپا سیو کر لو. میں آپ کو ذرا بڑے لیول کا میسج دینا چاہتی ہوں, اپنی آخرت سیو کر لو. بڑھاپا تو پھر کٹ جائے گا, آخرت میں کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا. وما ادراک ما یوم الفصل ثم ما ادراک ما یوم الفصل یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. تو اپنے آپ کو وہاں کھڑا کر لیں جہاں اب آپ کو کھڑا ہونا چاہیے. نکل آئے جی, آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں نا؟ اور اگر اللہ کی راہ میں کھڑے ہوں گے, اللہ بڑھاپے میں بھی قوت دے دے گا. بڑوں کو دی ہوئی ہے اللہ نے. دیکھیں بہت سارے ماشاءاللہ لوگ ہیں, عیدی صاحب وفات پا گئے, اب دیکھیں آخر وقت تک وہ اللہ کا بندہ کام کرتا ہے. کتنے بوڑھے ہو گئے تھے, بیمار بھی تھے, مگر آخر وقت تک وہ کام کرتے تھے جو کام وہ کر رہے تھے. اسی طرح AQ خان صاحب جو ہیں وہ بھی آخر وقت تک کام کرتے رہے. اور کتنے ہی لوگ ہیں دین سے ہٹ کر بھی. ایون آپ یہ دیکھیں جو شجاعت صاحب ہیں آپ کے سیاسی لیڈر, ہمت ختم ہو گئی ہے, کام نہیں چھوڑتے. چودھری صاحب آپ دیکھ لیں, ہمت نہیں رہ گئی, وہ ابھی بھی سیاست میں موجود ہے. وہ صحیح کر رہے غلط کر رہے, میں یہ بحث نہیں کر رہی. میرا مقصد یہ ہے کہ جس نے کام کرنا ہے وہ کرتا رہے گا. تو بات یہی ہے کہ کام کرنے کی ٹھان لیں اور آخر وقت تک لگے رہیں. دیکھیں جی, اچھی طرح مجھے پتا ہے میری کوشش سے چینج شاید نہیں آئے گا, ابھی وہ وقت ہی نہیں ہے, لیکن میری کوشش میرے لیے حجت تو بنے گی. وہی بات جو میں آپ کو کئی دفعہ سورہ آراف کے اعتبار سے واقع سبت کے گروہوں میں جو ہوئی تھی ڈسکشن, اس کے اعتبار سے بتا چکی ہوں. ایک سیریز میں جب میں چھوٹی تھی تو میں پڑھا کرتی تھی عمران سیریز, ابن صفی کی لکھی ہوئی, تو بڑے لیول کا ان کی رائٹنگز تھی. اب تو ٹکے ٹکے کے لوگ لکھتے ہیں تو وہ تو لیول نہیں ہوتا. جو ابن صفی ہے نا وہ بڑے اعلیٰ پائے کے رائٹر تھے. تو اس کا ایک ڈائلاگ مجھے اکثر یاد آتا ہے کہ اس کا اسسٹنٹ کہتا ہے, وہ ہوتا ہے نا یعنی انٹیلیجنس کا انچارج ہوتا ہے, تو اس کا اسسٹنٹ کہتا ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. غدار ایک منصوبہ بن رہا ہوتا ہے جس میں ہائی آفیشل شامل ہوتے ہیں.
تو اس کا اسسٹنٹ کہتے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے سر, اتنی بڑی پوسٹ پر ہیں آپ. تو وہ کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ میں ایک بہت بڑی مشینری کا چھوٹا سا پرزا ہوں. تو کہتے ہیں پھر آپ اتنی ایفرٹ کیوں کر رہے ہیں اگر آپ کچھ کر نہیں سکتے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ میں اپنا کام کرتا رہوں, جب تک میں زندہ ہوں دھمال جاری رہے گا, جب مر جاؤں گا تو ختم, لیکن جب تک میں زندہ ہوں میں ہار نہیں مانوں گا, حالانکہ میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. تو بات یہی ہے, ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو کہانی سنا چکی ہوں, بہت دفعہ سنا چکی ہوں, سب ابیل کی جو ابراہیم علیہ السلام کو آگ بجھانے گیا تھا. تو بس وہ ابیل بن جائیں, اپنی پوری قوت صرف کر دیں. ہماری کاوش سے چینج 100% آئے گا نہیں, وہ آنا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, لیکن اس چینج کی بنیاد جو عیسیٰ بھی لائیں گے ہم ہی رکھ کر جائیں گے. وہ بنیاد رکھنے کا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ٹائم نہیں ہونا, یہ یاد رکھیے گا. عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کے بیک اپ پہ جو لوگ کھڑے ہوں گے نا, وہ میری آپ کی اولادیں ہی ہوں گے, میرے آپ کے اسٹوڈنٹس ہی ہوں گے, وہ ہماری ہی تیار کردہ فورس ہوگی. تو بے شک لیڈرز جو ہیں وہ امام مہدی جیسے لوگ اور عیسیٰ علیہ السلام جیسی عظیم الشان ہستیاں ہوں گی, لیکن ان کے ساتھی ہمارے ہی جیسے گئے گزرے لوگوں کے 4 باتیں سکھا کر مانے ہوئے کھڑے ہونے والے لوگ ہیں. تو بنیاد تو چینج کی ہم نہیں رکھی. بالکل, محمد بن قاسم سے بھی پہلے بنیاد رکھی جا چکی تھی, لیکن ٹھیک ہے آپ جس اعتبار سے کہہ رہی ہیں صحیح کہہ رہی ہیں کہ بنیاد رکھی جاتی ہے تو آگے کام ہوتا ہے. آئی ڈی کارڈ پر بھی کوئی مسلمان کاؤنٹ تو ہوا, تبھی جا کر مسلم اکثریتی علاقے بھی نامزد ہوئے. تو یہ بہت ہی اہم بات ہے جی, بہت اہم بات ہے, اور ہمیں اس کے لیے بہت کام کرنا ہے. اور آپ کا یہ اسائنمنٹ ہے اس ویک کا کہ آپ نے سیلف انالیسس کرنا ہے. پورا ویک ہے آپ کے پاس, میں نہیں کہتی ایک دن میں کرنی, سیلف انالیسس کرنا ہے اور اس کو ریٹن بنانا ہے. ٹھیک ہے, میں کسی کا چیک نہیں کرنے لگی, لیکن میں آپ سب سے پوچھوں گی, اور یہ آپ سب پر امانت ہے, میں نے کیا کر لیا ہے, کیا میں کرنا چاہتی ہوں نہیں کر سکی, اور کیا ہے جو میں ماننا ہی نہیں چاہتی, مجھ سے ایڈمٹ ہی نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو کر لیا, کون سے کام اچھے کر لیے پراپر طریقے سے, 100% تو نہیں ہو سکتا لیکن 70-80 بھی بڑی بات ہے. اور کون سے ہیں جو بس ابھی میں اڈے کڈے 10-20 والے کر رہی ہوں, اور جو نہیں کیے ان میں واقعی کسی میں کوئی رکاوٹ ہے یا دراصل میں اپنے ہی نفس کی وجہ سے ان سے ہارے بیٹھی ہوں. تیسری چیز یہ کہ جن چیزوں کو میں نہیں مان پا رہی, کیوں نہیں مان پا رہی, خود کو چیک تو کریں. ہم پہنچے کہاں پر, سفر میں تو چل رہے ہیں مگر ہم کہاں تک پہنچے, کتنی سیڑھیاں طے کر. ٹھیک ہے, تو یہ انالیسس کرنا اور یاد رکھنا ہے. اس وقت جو گروپ مسلمانوں میں سب سے غالب ہے وہ ہے منافقون, سورہ پڑھنے بھی جا رہے ہیں. کیونکہ جو مسلمان بل پاس کروا کے بیٹھے ہیں, جو اس کے پاس ہونے پر خوش ہو رہے ہیں, آپ ان کو غیر مسلم تو قرار نہیں دے سکتے. وہ کلمہ تو پڑھتے ہیں, وہ اپنے آپ کو مسلمان کلیم کرتے ہیں. جب تک ایک بندہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, آپ اسے غیر مسلم کہہ سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی کو. لیکن پھر یہ کون سا گروہ ہے؟ منافقوں کا گروہ. تو غالب دیکھ لیں وہی ہے. اب ہمیں سوچنا ہے ہم کون, ہم مومن صادق ہیں, ہم منافق ہیں, یا کہ ہم کمزور مسلمان ہیں, ایمان کے اس لیول پر بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں اگر لیول وہ آ گیا کہ میرا دل برائی کو برائی نہیں مانتا, پھر تو منافقت کا لیول ہے, پھر تو حضرت لوط کی بیوی والا حال ہونے والا. میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں اس بات سے. اور اگر لیول یہ ہے کہ میں برا تو مانتی ہوں پر کر کچھ نہیں سکتی, کڑ کر بیٹھ جاتی ہوں, یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے, کمزور مسلمان. لیکن بہرحال ہیں تو مسلمان. تو ذرا چیک کریں کس درجے پر بیٹھے. پھر اس سے بھی آگے کا ایک درجہ ہے, آگے مطلب بلندی نہیں, تنزلی, احساس ہی کوئی نہیں. اچھا ہو رہے تھے کی تانوں کی, یہ تو بالکل ہی گیا گزرا ہے درجہ. یہ تو مسلمان ہونا نہ ہونا برابر ہے. تو ذرا سوچیں ہم کس گروپ میں ہیں, ذرا اپنے آپ کو اینالائز تو کریں, اپنے آپ کو خود ریٹنگ دیں اور دیکھیں کہ آپ کی اپنی ریٹنگ آپ کو کہاں کھڑا کرتی ہے. آپ کو یاد ہے جب ہم پیپرز دیتے تھے, گھر آ کے اپنے نمبرز لگاتے تھے, اتنے ہی نمبر آتے تھے نا, 2 اوپر 2 نیچے. تو ذرا دیں اپنے آپ کو نمبر, بنائیں اپنے پیپر. آپ کو پتہ ہے کون کون سے پیپر ہیں,
लगाएं अपने नंबर और देखें, और याद रखें जितने नंबर्स देंगे ना उतने ही आने वाले, थोड़े ऊपर थोड़े नीचे, तो दें जरा नंबर को। ये आपका असाइनमेंट है इस वीक का। मैं नेक्स्ट वीक इससे सवाल करूंगी उनका भी जो ऑनलाइन मेरे साथ है। ऑल्दो आप लोगों ने मेरे साथ पूरा कुरान नहीं पढ़ा, मगर पूरी जिंदगी बहैसियत मुसलमान तो जी है। जरा देखें, ताकि फिर जब नेक्स्ट कुरान शुरू हो और आप मेरे साथ चलें तो फिर आप दोबारा अपने आप को एनालाइज कर सकें कि हम कहाँ पहुंचे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअका, आते हैं आपके पास, अल मुनाफिकूना, मुनाफिक, कालू कहते हैं, नशहदु, हम गवाही देते हैं, इन्नका, बेशक, लरसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं। मोमिन है ना। मुनाफिक गिरोह होगा ही वो जो मोमिन होगा। गद्दार पाकिस्तानी हो सकता है, इंडियन गद्दार नहीं हो सकता पाकिस्तान का, क्या हो सकता है? अगर एक इंडियन जासूस पकड़ा जाए तो वो गद्दार है? हाँ, एक पाकिस्तानी अगर हमारी इतला बाहर देगा तो वो गद्दार। तो गद्दार होने के लिए पहली शर्त क्या है? पाकिस्तानी शहरी होना। बिल्कुल इसी तरह मुनाफिक होने के लिए मुसलमान होना जरूरी है। जो मुसलमान नहीं और इस्लाम का दुश्मन है वो तो है ही दुश्मन। तो लिहाजा याद रखें, मुनाफिकत मुसलमानों का मर्ज है, गैर मुस्लिमों का थोड़ी होगा। इज़ा जाअकल मुनाफिकूना, आते हैं आपके पास मुनाफिक, कालू कहते हैं, नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं आप अल्लाह के रसूल हैं, मोमिन है जी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ कोई बात इनके खिलाफ पेश होती, सहाबा कोई बात कर देते, आपको पता है इस सारे वाक़ये का बैकग्राउंड ग़ज़वा तबूक के साथ जुड़ा हुआ है। ग़ज़वा तबूक के लिए जब गए और वहां पर काफी दिन स्टे रहा, 14 दिन स्टे रहा, और आने जाने का टाइम जो था वो 1.5 महीना था, तो जाहिर है रास्ते में भी स्टेज थे, तो ये बदतमीजियां करते थे। वहां स्टे के दौरान कुछ सहाबा में नाचाकी हुई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डांट डूट दिया, बात खत्म हो गई, मामूली सी बात थी। अब इस बात पर जो है वो गुलामों में झगड़ा हो गया था ना। एक अंसारी गुलाम था, वो पानी भरने आया, एक जो है मुहाजिर गुलाम था, वो भरने आया, मुहाजिरीन का ये गुलाम था। मुलाजमों का झगड़ा हो गया, जैसे हमारे मुलाजमों का भी हो जाता है। तो वो घबरा गया, अंसार का जो गुलाम था वो कमजोर था, वो मुहाजिर उसको पीटने लगा, उसको डर लगा, उसने कहा या गरोहल या माशरल अंसार, अंसार आ गए कुछ। अब जो मुहाजिर ने देखा कि सारे मालिक आ गए, वो घबरा गया, खुद तो मुहाजिर नहीं था, गुलाम था मुहाजिरीन का, उसने भी आवाज लगा दी या माशरल मुहाजिरीन, तो वो भी आ गए। अच्छा, बात जुबान से बढ़ी और हाथापाई पर आ गई, इंसान है, हो जाता है। तो बात इतनी बड़ी कि तलवारें निकल आई, इतने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला हो गई। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में जब बात बढ़ी ना, तो उन्होंने अपने अपने कबीलों को आवाजें दी, जैसे अरबों का दस्तूर था, वो आपने सुन लिया, आपने कहा ये क्या हो रहा है, ये तो जाहलियत की आवाजें। तो इतने में आपको सहाबा ने इन्फॉर्म भी करने के लिए किसी को भेज दिया, तो आप आए, आपने देखा, आपने ठंडा किया, क्या हो गया तुम लोगों को, चलो अल्लाह के बंदे बनो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही सब चुप हो गए। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अजीम हिकमत दी थी। लीडर सिर्फ वो नहीं होता जो चंद लोग इकट्ठे कर लेता, लीडर वो है जो सबको साथ लेकर चल सकता है। आपने नमाज का वक्त था, नमाज पढ़वाई, खेमे उखड़वाए और सफर कराया, सारा दिन चलते रहे, सारी रात चलते रहे, अगला दिन भी चलते रहे, जोहर के वक्त जाकर खेमे डलवाए, यानी वो असर का वक्त था, असर पढ़ा लिया आपने, खेमे उखड़वाए, सारी शाम, ईशा के लिए भी नहीं आप रुके ही नहीं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते रहे। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया कि ईशा के वक्त जब मगरिब ईशा पढ़ानी थी, खेमे नहीं उतारने दिए, काफिला रुकवाया, खड़े खड़े नमाज अदा की, चलो वापस सवार, फजर इसी तरह पढ़ाई, चलो वापस सवार, आप कहीं रुके ही नहीं। आपने उनको अगली शाम रात तक सफर कराया, थक गए, इतना थक गए, हिम्मत ही नहीं रही। यानी कि देखिए, फारिग होंगे तो लड़ेंगे ना, एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। आपने इतना थका दिया कि अब रुके तो सो जाए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बखूबी पता था कि मुनाफिक साथ साथ तो है। सबसे बड़ी मुसीबत अब्दुल्ला बिन उबई था। अच्छा, इस सफर में भी अब्दुल्ला बिन उबई का दिमाग फितने पे चल रहा था। वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं ना, वइज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदूना फ़िल अर्द क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिमून अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यअलमून। तो अब उसको तो मौका मिला, उसकी वो कहते बिल्ली के भागो छिक्का टूटा, तो वो दौड़ा दौड़ा फिरा, फिर वो आया, एक अंसारी सहाबी थे उनके पास, कबीला औस के थे, साद बिन मुआज़ फोत हो गए थे, अब वो उनके लीडर थे, नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा है, खैर मशहूर सहाबा में से। उनके पास आया, ये हलीफ थे, एक ही कबीले के थे, यानी कि अब्दुल्ला बिन उबई दूसरी कबीले से था। तो वो कहने लगा कि ना देखा तुमने, मैं कहता नहीं था इनको सर ना चढ़ाओ,
कल तुमने इनको पनाह दी, भूखे नंगे आए थे, आसरा दिया, आज देखा तुम्हारे गले पड़ रहे। और मोहम्मद को देखा तुमने, उन्होंने ये नहीं उनको स्नब किया, दोनों को इक्वली डांट दिया। तो हमारी उनकी क्या बराबरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा उनका भी मूड खराब था या वो वैसे इग्नोर कर रहे थे, वो भी सुनते रहे। तो इन्होंने फिर कहा कि इसने कहा अब्दुल्ला बिन उबई ने कि बहुत मैंने इस बात को सोचा है, जरा मदीना पहुंच ले, जो अजीज है वो जलील को निकाल दे। ताकतवर और कमजोर के माने में उसने कहा कि जो गरो अजीज है वो जलील को निकाल दे, ताकतवर गरो कमजोर को निकाल बाहर फेंके। अब ये बातें जो हैं अरकम बिन जैद बिन अरकम ने सुन ली, जैद बिन अरकम के बेटे, वो यंग थे बिल्कुल। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर कह दिया, अच्छा वो भी नौजवान थे तो जज्बाती थे ना, उन्होंने फौरन आकर कह दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा बुलाकर तो कहने लगा कि मैंने तो नहीं कहा, अल्लाह की कसम, मुकर गया। अब देखिए कबाइली तासुब की बहरहाल इतनी जगह थी कि उन सब चुप रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा और आपने भी पूछा नहीं। असल में बात ये कि नजाकत होती है ना मामले की, जब उसकी झूठ पर किसी ने कुछ नहीं कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इंक्वायरी करना मुनासिब नहीं समझा कि बात बढ़ जाएगी, आपने बात को इग्नोर कर दिया। मगर अरकम कहते हैं कि मुझे बहुत रंज हुआ, उसने सामने खड़ा होकर कहती लड़का झूठ बोल रहा है। अब जाहिर बात है कि सबकी नजरों में सब ने उन्हीं को मलामत किया क्योंकि यंग लड़के थे। ऐसी बात नहीं है कि लोगों को आइडिया नहीं था, आइडिया था अब्दुल्ला बिन उबई का, मगर सब मामला दबाना चाहते थे। लिहाजा सब ने अरकम को ही कहा कि तुमने गलत सुना होगा, बेवकूफी की तुमने, इस तरह की बातें। तो अरकम कहते हैं मुझे बहुत गम हुआ, बहुत गम हुआ, सारा मलबा बेचारे पे जो पड़ गया। उन्होंने अल्लाह से दुआ भी मांगी डेफिनेटली। अच्छा फिर ये आयत उतर आई, अल्लाह ने बात वाज़ेह कर और अब्दुल्ला बिन उबई का झूठा होना दूसरी बार साबित हो। पहले वाकई इफक में साबित हो चुका है झूठा, मुनाफिक भी डिक्लेयर हो गया, तभी तो इसने इल्जाम की इब्तिदा की थी, मगर इसको सजा नहीं दी गई। हद्दे कज़फ जारी हुई सिर्फ 3 लोगों पर। कौन कौन थे, किस किस पर हद्दे कज़फ जारी हुई थी? हमना बिनते जहश रजी अल्लाह ताला अन्हा, हसन बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु, मिस्तह बिन उसासा रजी अल्लाह ताला अन्हु। और बाकी ये अब्दुल्ला बिन उबई ने ये बात सबसे पहले कही थी, मगर उस पर क्वेश्चन भी नहीं किया गया, छोड़ दिया गया। वही डिक्लेयर हो गया था कि मुनाफिक, वही डिक्लेयर हो गया। लेकिन अभी भी अल्लाह ने नाम लेकर नहीं कहा था, अब नाम लेकर कह दिया गया क्योंकि ये केस हुआ ही अब्दुल्ला बिन उबई के खिलाफ था। तो अब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलवाया और कहा तो कहने लगा मैं कैसे कह सकता हूँ, मैं तो गवाही देता हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं तो गवाही देती हूँ, इनके कलिमा को बतौरे हुज्जत ले आया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी अख्तियार कर। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वही से पहले की बात करी, वही की बात तो सवाल ही नहीं है। जब अल्लाह ने कुछ कह दिया तो फिर किसी से पूछने का कोई सवाल ही नहीं, अल्लाह ने डिक्लेयर कर दिया। और आप ये देखिए मुनाफिक का मकाम क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाकर लानत भी नहीं भेजी, डांटा भी नहीं, छोड़ दिया। कयामत के दिन भी तो मुनाफिकों के साथ यही होने वाला है, कुछ भी नहीं कहा, छोड़ दिया। तो अल्लाह फरमाते हैं आपके पास मुनाफिक आते हैं, कहते हैं हम गवाही देते हैं आप अल्लाह के रसूल हैं। जवाब सुने अल्लाह का, वल्लाहु यालमु इन्नका लरसूलुहु, बेशक अल्लाह अच्छी तरह जानता है कि आप उसके रसूल हैं, इनके बताने की जरूरत नहीं है, आप हैं अल्लाह के रसूल। वल्लाहु यशहदु, और अल्लाह खुद गवाही देता है, इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, मुनाफिक झूठे हैं, वो बात सच कह रहे हैं लेकिन वो अपनी गवाही में झूठे हैं। यानी आप मामले की नौयत समझें, बात वो कह सच रहे हैं लेकिन वो इस गवाही को बयान करने में झूठे हैं। वो दिल से इस बात को मानते तो आपके साथ ऐसी बदतमीजी ना करते। यही क्वेश्चन है मेरा आज पाकिस्तान में जब ये लॉ पास हुआ, सारे मुसलमान बैठे हुए थे, आशिकाने रसूल बैठे हुए थे, कैसे ये लॉ पास हो गया? अगर ये आशिके रसूल हैं सारे के सारे, तो कैसे ये लॉ पास हो गया? जिस चीज पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी, जिस चीज को अल्लाह ने लानत करार दिया, जिस चीज पर कुरान की पूरा एक हिस्सा उतरा, जिस चीज पर अहादीस की मुसलसल एक नाकाबिले रद्द तादाद मौजूद है, एक आध हदीस तो आप नजरअंदाज कर दें, मुसलसल अहादीस हैं, आपने अपनी जुबान मुबारका से जिस फेल पर लानत फरमाई, उस फेल के कानून को पास करने वाले, उसके हक में वोट देने वाले सारे मुसलमान थे। कोई अमेरिका से लोग इंपोर्ट करके तो नहीं लाए गए थे, सारे मुसलमान थे। तो सवाल ये है कि फिर किस लेवल का ईमान था?
گواہی تو دیتے ہیں ہم مسلمان ہیں. تو وہی بات ہے جو اللہ یہاں فرما رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ یہ بات جانتا ہے, مگر اللہ خود گواہ ہے کہ یہ لوگ اپنی گواہی میں جھوٹے ہیں. گواہی سچی ہے, ان لوگوں کا دعویٰ ایمان جھوٹا. جس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام کہہ دیں اس کو کیسے اپنا سکتے ہیں؟ صحابہ کی بے شمار مثالیں ہیں, میں آپ سے کئی بار ڈسکس کر چکی. ایک صحابیہ ہاتھ میں انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آپ نے کیوں پہنی؟ آپ کو نہیں پتا مسلمان مردوں پر دنیا میں ریشم اور سونا حرام ہے, سو اتار کر پھینک دیں. آپ نے محاورتاً کہا, انہوں نے سچ مچ اتار کر پھینک دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے تھوڑی دیر میں اندر گئے, صحابہ نے کہا اٹھا لو گھر جا کر یوز کر لینا, خواتین کو دینا. ان کا نام جس چیز کو اللہ کے نبی کے حکم پر پھینکا میں نہیں اٹھاؤں گا. گولڈ کی انگوٹھی تھی, نہیں اٹھائی, اس کو پھر بعد میں اٹھا کر فنڈ میں دے دیا گیا. یہ تھا صحابہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اخلاص کا رویہ. کہ جب آپ نے کہا پھینک دو تو انہوں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی میں گھر میں یوز کر دوں. حالانکہ آپ کا لٹرل مطلب پھینکنا نہیں تھا, لیکن انہوں نے آپ کی بات کو لٹرل میننگ میں لیا اور آپ کی موجودگی میں پھینک دیا. اور آپ نے نہیں کہا کہ جا کے اٹھا لو, انہوں نے نہیں اٹھایا. اور بعد میں ساتھیوں نے کہا کہ اٹھا لو گھر جا کر خواتین کو دے دینا. اگر ایسا کرتے تو گناہ ہوتا نہیں ہوتا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی دراصل یہی تھا. لیکن انہوں نے کہا نہیں, جس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر میں نے پھینک دیا میں اس کو نہیں اٹھاؤں. پھینک دیا سو پھینک دی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کہا کہ اٹھا لو. یعنی ان کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا. یہ ہے اطاعت رسول. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جس سے نبی روک دے رک جاؤ, جو نبی دے اس کو قبول کرو. اگر یہ چیز نہیں ہے تو آپ کھڑے ہو جائیں, چڑھ کر ماؤنٹ ایورسٹ پر چیخ چیخ کر کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. بھائی کوئی ویلیو نہیں, بھائی کوئی ویلیو نہیں ہے. ویلیو ہے آپ کے عمل کے ساتھ. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. تو اس سے زیادہ منافقت کی بڑی مثال اور ثبوت کیا ہوگا کہ اسلامی مملکت میں, مسلم اکثریتی علاقے میں, اس کابینہ میں جہاں 99% مسلمان وزراء اور سلیکٹڈ نمائندے بیٹھے ہیں, یہ قانون پاس ہو گیا. تو جنہوں نے اس کے پاس ہونے پر اف نہیں کی وہ کس لیول پر کھڑے ہیں اپنے. یہ ہے منافق, یہ ہے منافق. نہیں جی وہ نہیں ڈال رہے, وہ تو عام افراد آپ کے میرے جیسے پٹر ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے وہ ڈال رہے ہیں؟ وہ نہیں ڈال رہے. آپ مجھے ایک وہ صاحب ہیں, وہ پہلے بھی ایک دو مذہبی اعتبار سے وہ آواز اٹھاتے ہیں. نہیں جماعت اسلامی والے نہیں میں بات کر رہی. وہ جو ایک صاحب ہیں بڑے پیارے سے, جنہوں نے ابھی بھی مسئلہ سب سے پہلے ہائی لائٹ کیا ہے. جی جی مجھے نام بھول گیا ہے. وہ اکثر وہ پہلے سے بھی مختلف مدوں پر آواز اٹھاتے رہے, تو وہ بیچارے اکیلے ہی ہیں. وہ وہاں اسمبلی میں بھی بات کرتے ہیں, اسمبلی سے باہر بھی بات کرتے ہیں. تو بس وہ کہتے ہیں نکار خانے میں طوطی کی سنتا کون ہے, سن کی کوئی نہیں سنتا. انڈیویجول جو کر رہا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں. باقی جماعت اسلامی جو ہیں بہت اچھے لوگ ہیں, لیکن کوئی ایکٹیو جتنا ان کو وہاں پر جتنا ان کو سیٹیں ملی ہوئی ہیں, جتنا کچھ ملا ہوا ہے, اس حساب سے ان کا کام نہیں. دیکھیں جی جماعت اسلامی نے بھی پاس ہونے کے بعد یہ آواز اٹھائی ہے نا. صرف یہ واحد بندے ہیں, مجھے انفارچونیٹلی ان کا نام یاد نہیں آ رہا, جو بالکل آپ نے کہا جن کی چھوٹی سی داڑھی ہے, درمیانی عمر کے آدمی ہے, نہیں بہت ینگ نہیں ہے, درمیانی عمر کے ہیں. وہ جو ہیں ماشاءاللہ صرف وہی ہیں جو اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے, اس کے پاس ہونے سے پہلے سے لگے ہوئے تھے. وہ واحد بندہ ہے. تو کسی نے جی پراپر کام نہیں کیا. جتنے جماعت اسلامی کی اسٹرینتھ ہے, جتنے لوگ ہیں تبلیغی جماعت کی جتنی اسٹرینتھ ہے, سب سوئے ہوئے تھے. تو یہ ہوا. ہاں باقی پرسنل لیول پر جو لوگ جس بھی جماعت سے منسلک ہیں, جو جتنی آواز اٹھا رہے ہیں اتنی وہ اپنی حجت پوری کر رہے ہیں. 1 بائی 1 تو ہم کسی کی گواہی نہیں دے سکتے, لیکن جماعتیں اگر پراپر کام کرتی تو یہ ہو نہیں سکتا. اتخذوا بنا لیا انہوں نے, ایمانہم اپنی قسموں کو, جنتن ڈھال. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے. کیا قسم ہے جی ان کی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اللہ کی قسم ہم تو مومن ہیں, یہ ان کی قسم تھی.
फसद्दू, रोका उन्होंने आन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से। कैसे रोका जी? नमाजों से रोकते थे? नहीं। तबलीग से रोकते थे? तबलीग से रोकते थे? किस चीज से रोकते थे? तबलीग से रोकते थे? कुरान पढ़ने से रोकते थे? किस बात से रोकते थे? नहीं, जंग पर जाने से भी नहीं रोकते थे। कब रोकते थे? अल्लाह के दीन का निजाम नाफिज नहीं होने देना चाहते। सारी साजिशें इसके इर्द गिर्द थी। आपको ये नहीं रोकेंगे। आप तबलीगी इज्तिमा कीजिए, आप शब बेदारियां रखिए, आप कुरान क्लास शुरू कीजिए, आप इंस्टीट्यूट बनाइए, ये आपको नहीं रोकेंगे, ये आपको फैसिलिटेट करेंगे। करते हैं आप देखिए, अभी इस साल भी अमेरिका में इवन उन्होंने बाकायदा पार्क्स वगैरह में इजाजत दी गवर्नमेंट ने कि रमजान में नमाजें अदा कर सकते हैं, इफ्तारियां कर सकते हैं, इजाजत दी बाकायदा। और शायद अमेरिका में ही इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई डिडंट फॉरगेट इट, अमेरिका या बरतानिया, नहीं में से एक मुल्क में, मेरा ख्याल है अमेरिका में ही, एक चर्च ने बाकायदा अपने इलाके के लोगों को इजाजत दे रखी है कि वो वहां आकर नमाज अदा कर सकते हैं। उन्होंने एक हॉल उनके लिए खाली कर रखा है और अरसे से कर रखा है। वहां मस्जिद नहीं थी ना, तो मुसलमान कम्युनिटी जैसे गई, तो चर्च वालों ने अलाउ किया और अभी तक वो ऐसे ही है। कई दहाइयों से चल रहा है, 40-50 साल हो गए हैं, और उन्होंने एक हॉल खाली कर दिया कि वो तस्वीरें वगैरह लगी होती है ना उनकी, तो उन्होंने वो हटा दी और वो चर्च उन्होंने मुसलमानों के लिए मुख्तस कर दिया है। तो वहाँ की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी जाती है, वहाँ अपनी सारी नमाजें पढ़ती है, यानी 5 नमाजें बाद जमात होती है, जुम्मा होता है, वो किसी बात पे नहीं रुकते। और आपको पता है कि रमजान में उन लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए जो है आजादी टिकट भी जारी होते हैं, जिस पर वो लोग वो कर सकते हैं। आपके लोगों के लिए रमजान में जो क्रीम होती है सोसाइटी की, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं या आपके सफीर वगैरह हैं, उनके लिए सदारती सदर हाउस में, प्रेसिडेंशियल हाउस में, और बरतानिया में तो पैलेस में, बिकिंगम पैलेस में इशाया, वो ये इशाया नहीं, ये क्या दावत इफ्तार भी रखते हैं। हाँ, सब कुछ करते हैं। और आपका अगर कोई जुलूस निकलना है, जैसे ईद मिलादुन नबी वगैरह, वो आपको रास्ते क्लियर करके देते हैं, किसी चीज से नहीं रोकेंगे आपको, सिर्फ एक बात पर आकर रुकेंगे। और वो पाकिस्तान में भी यही है, आपको किसी चीज से नहीं रोकेंगे। आपको मुहर्रम में आप जाएं अपने थाने में और कहेंगे जी हमने मुहर्रम में ये मजलिसें रखनी है, आप शिया सेक्ट से हैं, वो आपको अलाउ कर देंगे, आपको सिक्योरिटी भी देंगे। आप सुन्नी, आप जाकर कहें जी हमने भी ये मजलिसें रखनी है, महफिलें रखनी है, हमने ये महफिलें रखनी है, वो आपको भी सिक्योरिटी देंगे इक्वली, एक पैर पर खड़े होकर आपको सिक्योरिटी देंगे, इजाजत भी देंगे, बिल्कुल नहीं रोकेंगे। इवन आप मिर्जाई हैं, आप जाकर कहें हमने ही काम करना है, वो आपको उसकी भी अलाउ करेंगे, क्योंकि वो बहैसियत अक़लियत से ही हक तो है। अब मसला कहाँ पर आएगा? मसला वहां पर आएगा जब आप खड़े होकर कहेंगे मुझे पाकिस्तान में अल्लाह का कानून चाहिए, मैं पाकिस्तान में अल्लाह के कानून के नफाज के लिए खड़ी हुई हूँ। उस वक्त वो आपको बागी कहेंगे, उस वक्त वो आपको फसादी कहेंगे, उस वक्त वो आपको टेररिस्ट कहेंगे, उनसे जो हो सकेगा वो करेंगे। पूरी मशीनरी आपके खिलाफ मुतहरिक हो जाएगी, क्योंकि वहां जद पड़ती है जहां अल्लाह का कानून नाफिज होता है। जब तक अल्लाह का कानून नाफिज नहीं है, आप 1000 इज्तिमात कर लें, आप चीजों को चेंज नहीं कर सकते। एक छोटी सी रियासत में बैठकर, मदीना इतना सा था, एक गांव था मदीना, एक कस्बा था, वहां बैठकर जब अल्लाह का कानून कायम हुआ, तो आप देखिए अल्लाह के कानून कायम होने के 10 साल के अंदर अंदर दुनिया में इस्लाम कायम हो गया। तो जब भी आप निजाम की कयाम की बात करेंगे, ये आपके दुश्मन हो जाएंगे। जब तक आप निजाम के कयाम की बात नहीं करेंगे, ये आपको कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि ये आपको फैसिलिटीज भी देंगे, टाइम टू टाइम आपकी तारीफ भी करेंगे, आपको बुलाकर क्या करेंगे, आजाद भी दे देंगे, आजाद भी दे देंगे, आपको कोई सुवेनियर भी दे देंगे। तो इनका भी मसला यही था, ये अल्लाह की राह से रोकते थे। कैसे? ये तो खुद मुसलमान थे, ये किसी को ये थोड़ी कहते थे कलीमा ना पढ़ो, ये किसी को ये नहीं कहते थे कि नमाज ना पढ़ो, कुरान ना पढ़ो। ये कहते थे ठीक है हम मुसलमान हैं। अब्दुल्ला बिन उबई के तो अल्फाज है रिकॉर्ड पर कि हम भी मोमिन है, तुम कोई अकेले मोमिन हो। अंसार के साथ बहस हुई उसकी, तो वो अंसार सहाबा को कहने लगा कि हम भी मुसलमान हैं। ये ओहद में जब ये वापस आना चाहता था,
تو روکا گیا. تو یہ بحث کی اس نے سینئر انصار صحابہ کے ساتھ, کہنے لگا تم اکیلے مسلمان ہو, ہم بھی تو مسلمان ہیں, ہمیں کیا اسلام سے محبت نہیں, ہمیں کیا اللہ اور رسول سے محبت نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, مگر ہم تمہاری طرح بے وقوف نہیں ہیں کہ ہم اپنی پوری زندگی کو خراب کر دیں. اگر ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہاں یہ چیز نفع بخش ہے تو ہم حصہ لیں گے, جب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کوئی نفع ہی نہیں ہے تو ہم کس لیے حصہ لیں, ہم کیوں دشمنیاں مول لیں, ہم آرام کے ساتھ بھی تو بیٹھ سکتے ہیں, ہم اپنے طریقے پر چلیں, وہ اپنے طریقے پر چلیں, کمپرومائز کا راستہ نکل سکتا ہے, کیوں جنگیں مول لیں ہم. ٹھیک ہے محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ہم انہیں رسول مانتے ہیں, مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ ہر چیز میں صحیح ہو سکتے. یہ باقاعدہ بحث تھی اس کی, دلائل تھی اس کے, اور انہی دلیلوں پر ووٹ کر چلا گیا تھا. فائنلی پھر اس نے کہا, جب سب نے کہا نا کہ اچھا چلو مدینے کی حفاظت کے لیے رک جاؤ, تو کہنے لگا جنگ کے کوئی آثار نہیں, مجھے نہیں لگتا جنگ ہوگی, قریش اتنے بے وقوف ہیں, اتنی پیٹی تھنگس پہ لڑیں گے, اگر جنگ نظر آ رہی ہوتی تو میں رک جاتا. یہ آخری بات تھی اس کی, لیکن اس نے یہ پوری تمہید باندھی, اور اسی بات پر اس نے 300 لوگوں کو ورغلایا بھی کہ ایمان والے ہو تم سب, ہم ایمان والے ہیں, مگر ایمان کا مطلب اندھی پیروی تو نہیں ہے, اپنی بھی تو کوئی رائے ہوتی ہے. یہی کہانی آج ہے. ایک مسلمان بندہ حق رکھتا ہے کہ وہ مرد بنے یا عورت بنے, یہ اسلام کے خلاف نہیں. یہی قصے آج ہیں. تو یہ جو روکتے تھے دین سے, وہ روکنا کیا تھا, وہ روکنا تھا دین کے نظام کے قیام کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا. تو دین کے قیام کی راہ میں جو رکاوٹ ڈالتا ہے وہ اللہ کے راستے سے روکتا ہے. آپ آج دین کے قیام کے لیے کھڑے ہوں, آپ کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی جائیں گی. جب تک آپ یہ کام نہیں کرتے, انہیں آپ سے کوئی گلا کوئی شکوہ نہیں. آپ کرتے رہے عبادتیں, آپ تہجد گزار ہو جائیں, آپ جو چاہے کریں, وہ آپ کو کسی بات سے پرسنل لیول پر نہیں روکنے لگے. ہاں نظام کے قیام کی بات نہ کریں, اور یہ بھی نظام کا قیام ہی توڑنا چاہتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو سازشیں شروع ہوئی وہ سیاسی لیول پر شروع ہوئی. کیوں شروع ہوئی سیاسی لیول پر, بتائیں؟ اس لیے شروع ہوئی کہ کسی بھی نظام کو قائم رکھنا حکمرانوں ہی کا کام ہے نا, حکمران ہی نظام قائم کرے گا نا, حکمران نہیں ہوگا تو نظام قائم نہیں ہوگا. آپ کے پاکستان میں کیوں یہ ڈرامہ چلتا ہے کہ ایک نامزد حکومت آتی ہے, شروع سے ہی ہے نا, بے نظیر بھی ہٹا دی گئی, نواز شریف بھی ہٹا دی گئی, عمران خان بھی ہٹا دی گئی, کسی کو ٹینیور پورا کرنے دیا؟ کیوں نہیں کرنے دیا؟ اچھے تھے برے تھے وہ بات کی بکواس ہے, اصل بات یہ ہے کیوں بیچ میں سے ہٹا دیتے ہیں, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہی ہوگا جو حکمران کرے گا, طاقت تو اسی کے ہاتھ میں ہے نا. اب اگر وہ ان کی مرضی کے خلاف چل رہا ہے تو ہٹا دو. تو مسئلہ یہ تھا کہ اسلام کو قائم کر دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, مگر ایک بار قیام کر دینا تو بنیادی عمل ہے, اب اس کو برقرار رکھنا امت کا کام ہے. تو حکمران طبقہ ہی قائم رکھے گا نا, لہٰذا ضرورت تھی کہ حکمرانوں کو کرپٹ کیا جائے. صحابہ کو کرپٹ تو نہیں کر سکتے تھے, مگر پھر کیا کیا, صحابہ کے خلاف سازشیں رچی. لہٰذا عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے, حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چکر میں نہیں آئے, انہیں شہید کیا. پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک معاملہ پہنچایا گیا, یہاں تک کہ آج تک امت 2 فرقوں میں ہے, سنی اور شیعہ, اکٹھے نہیں ہو پائے اور نہ کبھی ہو سکیں گے, 100% نہیں ہو سکیں گے. صرف ایک جھنڈا ہے جس کے نیچے یہ 2 گروہ اکٹھے کام کر سکتے ہیں, بلکہ سارے گروہ اکٹھے کام کر سکتے ہیں, وہ ہے جہاد کا. جہاد کا دنیا نے دیکھا, سارے گروہ بلا کر سب لوگ صلاح الدین ایوبی کے جھنڈے کے نیچے جمع تھے. دنیا نے دیکھا سارے اختلافات بلا کر محمود کے ساتھ تھے, سارے اختلافات بلا کر ہمیشہ ہر جنگ میں مسلمان ساتھ کھڑا ہوا ہے. اسی لیے یہ چاہتے ہیں جہاد رک جائے, کیونکہ ابھی یہ ایک واحد چیز ہے جو سارے گروہوں کو ایک مرکز پہ لا سکتے ہیں, اور لائے گی. جب امام مہدی اٹھیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے گروہ ختم ہو چکے ہوں گے؟ نہیں, گروہ تو وہیں پہ ہوں گے, شیعہ سنی بریلوی سارے گروہ نے, مگر ساری طاقت مسلمانوں کی اکٹھی ہو جائے گی. ہر وہ بندہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کو مانتا ہے, چاہے اس کے عقیدے میں کوئی خرابی بھی ہو چھوٹی موٹی, لیکن سب جمع ہوں گے امام مہدی کے جھنڈے کے نیچے, سارے اختلافات بلا کر, کیونکہ وہ جھنڈا ہوگا اللہ کی راہ میں جہاد کا, قتال فی سبیل اللہ. وہ پھر مسلمانوں کے ایک مرکز پر لائیں گے. یہ واحد ایک ہی جھنڈا ہے جس کے نیچے اب مسلمان جمع ہو سکتے ہیں. اسی لیے تو اتنی تکلیف ہے, اسی لیے تو ٹیررزم کی پوری بلا گھڑی گئی, تاکہ مسلمانوں کے ذہن میں اپنے ہی لیے نفرت پیدا کی جائے. تو دین کے نظام کے قیام سے بھاگتے ہیں,
اور دین کے نظام کے قیام کے خلاف ہے یہ ساری سازش. لہٰذا انہوں نے بھی دین کے قیام کے خلاف آوازیں اٹھائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز پرسن لے کر ان کے خلاف باتیں کی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرکز تھے نا دین کا. جب تک آپ حیات تھے, ابھی بھی آپ ہی مرکز ہیں, تو جب تک آپ زندہ تھے تو ہر فیصلہ آپ کی زبان مبارکہ سے ادا ہو رہا تھا, آپ کی سٹیمپ لگتی تھی اس کے اوپر, تو پھر وہ آپ کو ان پرسن اپوز کرتے. آج ان پرسن تو جرات نہیں کرتے, مگر ایز اے لا اپوز کرتے. یعنی اسلام کا لا ہے مرد مرد ہے, عورت عورت ہے, اور جو مخنث ہے وہ مخنث ہے. انہوں نے اس لا کو اپوز کیا ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا, قرآن کا نام نہیں لیا, مگر اپوز تو قرآن و سنت کو کیا. انہم بے شک وہ ساء برا ہے, ما کانوا یعملون جو وہ کر رہے ہیں, جو اعمال وہ کر رہے ہیں وہ بہت برے. کیا برا عمل ہے جی؟ کافر تو جو کر رہا ہے وہ تو کفر ہے. دیکھیں امریکہ میں ہومو سیکسولیٹی لیگلائز ہوئی, آپ کے بچوں نے پوچھا, میرے بچوں نے پوچھا, مسلم بچوں نے بات کی, جواب تھا بھائی وہ غیر مسلم, وہ ایک سیکولر ریاست ہے. برطانیہ میں ہوا بھائی وہ ایک سیکولر ریاست ہے, بھارت میں ہوا بھائی وہ ایک سیکولر ریاست ہے. اب سوال جب ہوگا کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے اما, اب یہاں پر کیوں لیگلائز ہو گیا, آپ کیا جواب دیں؟ اب جواب دینا پڑے گا نا, اب سچ فیس کرنا پڑے گا کہ بیٹا ہے تو اسلامی جمہوریہ, مگر غالب طبقہ سب منافق ہوگا. اور آپ جب آپ کہیں گے کہ گورنمنٹ کی اکثریت منافقوں کی ہے, پھر آپ پر کیا الزام لگے گا؟ یہ غدار ہے. یہ وہی کہانی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف گھڑی گئی تھی. یہی الزام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا, پر مکہ میں حکومت اسٹیبلش نہیں تھی, قبائلی نظام تھا نا, تو کیس نہیں بن سکتا. عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسی گورنمنٹ میں آئے تھے جو جمہوری طرز پر ایک اسٹیبلش گورنمنٹ تھی. تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب کھڑے ہو کر یہ کہا کہ حکمران سارے کے سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نافرمان ہیں, منافق ہیں, دین سے دور ہیں, تو فوراً ان کے خلاف یہ ججمنٹ پاس ہوگی کہ عیسیٰ غدار ہے, ٹیررسٹ ہے عیسیٰ علیہ السلام, اور ان پر غداری ہی کا مقدمہ چلایا گیا. تو دو غداریاں ہیں, دو وفاداریاں ہیں, چوز کر لیں. اور میں آپ کو نہیں کہتی کوئی آسانی ملے گی, کوئی آسانی نہیں ملے گی بھائی. آسانیاں کس بات کی؟ یہ قدم قدم مصیبت, یہ سواد کوئے جانا, جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے. کوئی آسانی نہیں ہے اس راہ میں, ابھی تو بالکل بھی نہیں ہے. آپ کو کوئی تاج کرامت نہیں ملنے والا. فی الحال جوتے پڑنے ہیں جتنے کھا سکتے ہیں, ہمت کریں, لیکن حق کہنا پڑے گا. یا آپ دنیا کے حاکموں کا غضب سہ لیں, اور یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب سہنے کو تیار ہو جائے. چوائس ول بی یورز. اور یہ یاد رکھیں, کوئی پتھر نہیں برسنے ہم پر, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے ہمارے لیے. دنیا میں رہتے نہیں ہوگا, اور اللہ کا وعدہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں, سورہ فتح میں آپ نے پڑھا, جب تک ایک بھی استغفار کرنے والا موجود ہے میں عذاب نہیں بھیجوں گا. ہاں, آخرت میں قوم لوط میں اٹھنا, فیصلہ آپ کا. اس دنیا میں حکومتوں کا غضب سہ لیں, یا آخرت میں مالک یوم الدین کا غضب سہ لیں. مرضی سب کی اپنی, جو چوز کرنا ہے کر لیں. فیصلہ تیرا, تیرے ہاتھ میں ہے, دل کی شکر. اس وقت اپنی پوری صلاحیت استعمال کریں, پوری قوت استعمال کریں, جس فورم پر آواز اٹھا سکیں. اس وقت بیٹھنا نہیں بنتا. انشاءاللہ سورہ منافقون ہمارے حالات حاضرہ کی صورت ہے, اس ویک میں اس کو ختم کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانی عطا فرمائے, آمین. جو سوال کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں, یا کچھ کہنا چاہیں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.